ہم یہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن حکیم نازل ہوا، تو کون سی رات تھی؟ وہ یہی لیلۃ القدر تھی۔ ایک خصوصیت ہو گئی قرآن حکیم نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر اور خیر والا کہا ہے۔ دوسری خصوصیت ہو گئی اس کی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تیسری خصوصیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک بھی قرار دیا ہے۔ قرآن نازل ہوا ایک، دوسرا اس مہینے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا، دو تین کہ اس کو پورا مبارک قرار دیا، یعنی خیر جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل فرمایا، اتارا ہے۔ تین ہو گئی۔ چوتھی، اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی رات میں فرشتے بالعموم اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بالخصوص، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی رات میں اترتے نازل ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے فرشتے نا زمین پر اترتے ہیں اس رات میں، اور اس کی برکت کی وجہ سے، اس میں جو برکت اللہ نے رکھی اس کی وجہ سے ملائکہ جو ہے یہ اترتے ہیں برکت اور خیر اور رحمت لے کر۔ اور یہ کہاں لے کر اترتے ہیں؟ لوگ تلاوت میں مشغول ہیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، لوگ ذکر کی محفلوں میں لگے ہیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام بھی اتر آتے ہیں۔ سوچیں کتنی عظیم رات ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی، اور ان کو خاص طور پر ذکر کیا، فرشتوں میں تو شامل ہے، خاص طور پر ذکر کیا، جس چیز کی جتنی اہمیت خاص طور پہ اس کو ذکر کیا جائے۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام وحی الہی لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے۔ کوئی معمولی بات ہے نہیں۔ تو کتنی بات ہو گئی؟ 4 بات ہو گئی۔ پانچویں بات جو لیلۃ القدر کی خصوصیت میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلام قرار دیا ہے۔ سلام، کیا قرار دیا ہے؟ پوری رات کو سلام قرار دیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی۔ کیا مطلب ہے سلامتی کا؟ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سلامت والی یہ رات ہوتی ہے، کوئی شیطان بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں کچھ غلط کرے، تکلیف پہنچائے۔ اور اس میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں عذاب عقاب جو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تو اس سے سلامتی دیتے تھے اطاعت کی وجہ سے۔ لوگ خیر میں لگے ہوئے ہیں نا، گناہ چھوڑ دیا ہے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی عقاب نہیں، اطاعت کی وجہ سے سلامتی مل جائے، تو یہ پوری رات سلامتی ہوگی۔ کتنی خصوصیت ہوگی؟ 5۔ 6، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یفرق کل امر حکیم، فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے، یعنی لوح محفوظ سے فیصلے اترتے ہیں، اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، وہ سب لے کر اترتے ہیں۔ پورے سال بھر میں کیا ہونا ہے، سال بھر میں کیا ہونا ہے، یہ فیصلے لوح محفوظ سے اتر کر کہاں؟ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی آجال، آجال کس کو بولتے ہیں؟ اجل، یعنی کون کب کتنا جیے گا، اس کی اجل کب ہوگی، موت کا وقت کب ہے وہ طے ہوتا ہے۔ رزق اس کو کتنا ملے گا سال بھر میں وہ اس میں ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی رات میں ہوتا ہے سب۔ نمبر 7، ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اللہ رب العالمین اس رات میں جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز قیام اللیل کر لیتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے۔